ہیں. کوئی بھی مریض جو ہے وہ جب کسی عامل کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاس کون سا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ وہ یہ جانچ سکے، پرکھ سکے کہ یہ عامل جو ہے یہ اصلی ہے یا اصلی نہیں ہے. جس طرح وہ علماء سو اور علماء حق ہے، وہ عامل سو اور عامل حق میں فرق کیسے کرے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق علم سے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق عام عوام الناس سے. عوام الناس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کی آیت ادعوہم لآبائہم، کہ انسانوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. تو جس وقت جادو کی تشخیص کی جاتی ہے تو نام لیا جاتا ہے، جیسے حافظ شفیق الرحمان بن محمد یاسین. اب کوئی آدمی باپ کی جگہ ماں کا نام پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دلیل دینی چاہیے قرآن مجید کی سورۃ احزاب. یہ پہلی نشانی غیر شرعی عمل یا شریعت سے ہٹے ہوئے عمل کی. دوسری، ماں کا نام پوچھنا جو ہے یہ غیر شرعی ہے؟ غیر شرعی ہے، یہ پکی بات ہے. میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، ادعوہم لآبائہم. ہاں وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ تفسیر آپ نے کیسے فرمائی کہ ماں کا نام پوچھنا غیر شرعی ہے؟ ماں کا نام غیر شرعی اس لیے کہ قرآن مجید کی نص باپ کے نام سے موسوم کرنے کی وہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن یہ تفسیر کیسے فرما دیا آپ نے کہ ماں کا نام پوچھنا غیر شرعی ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ اصل نسب باپ سے چلتا ہے. جس وقت ماں کے نام سے نسب چلایا جائے، شیطان باقاعدہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے، چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے سے جس وقت پھیرا جاتا ہے تو وہ جو روز محشر ماں کے نام سے ہم نے پکارا جانا ہے وہ ٹھیک کام نہیں ہوگا؟ باپ کے نام سے پکارا جائے گا. کیا باپ کے نام. ادعوہم لآبائہم. میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، ادعوہم لآبائہم. قرآن مجید کی آیت کے علاوہ دوسرے آدمی کی بات پیش کرنا بہرحال محل نظر ہے. میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، ادعوہم لآبائہم. بندوں کو پکارو ان کے باپوں کے نام سے. جی. اب کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کے ماں کے نام سے پکارو تو وہ قرآن کی یا حدیث کی کوئی حدیث پیش کر. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں رسیاں دم کر کے دینا یا دھاگے دم کر کے دینا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے رسیوں اور دھاگوں سے ہی تو روکا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ. یہ دھاگوں پہ رسیوں پہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بچو. سر میں تو شخصیت کی بات کر رہا ہوں، آپ بات کسی اور طرف لے گئے. میں تو صرف یہ درخواست کر رہا تھا کہ پہچان کیا ہے؟ رسیاں پہچان کیسے تو نہیں ہے نا؟ پہچان یہی ہے کہ جو آدمی دم کر کے دے یا دھاگے دم کر کے دے یا طویل دم کر یعنی کہ میتھڈ کے اوپر آپ اس بات کو آسان کر دیجئے. آپ کہیں گے کہ کوئی میتھڈ جو ہے وہ کون سا ہوگا، رسیوں والا میتھڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے پتہ چلے گا. بالکل بالکل ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ بالکل. اور دوسری یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت میں بیٹھا رہے اور کہے کہ اجتماعی مسائل کو ڈسکس کرنا اور حل کرنا زیادہ ضروری ہے اور نماز پڑھنا کوئی اتنا اہم نہیں ہے. اس کے ظاہری حلیے کو دیکھیں، ظاہری حلیہ بتائے گا کہ یہ آدمی شرعی کام کرنے والا ہے یا غیر شرعی کام کرنے والا ہے. اس کے باطن کو تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، دوسرا یہ ہے کہ اس کی لیکن نماز کی تو رینج ہے نا، ٹائم جو ہے وہ ابتدا اور آخر تک ٹائم تو ہے نا اس نماز کو پڑھنے کا. تو کسی کے لیے اگر آسانی کو پیدا کر رہے ہیں تو اس کو اچھا روحانی ہوگا وہ اول وقت میں نماز پڑھنے والا ہوگا. اول وقت میں نماز پڑھنے والا. سر حدیث کے اندر قضا جو نمازیں جو پڑھی گئی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ آپ تھوڑا سا رحم فرمائیں. دیکھیں وہ نماز ہو رہی، لیکن افضل وقت میں نماز ادا کرنے والا جو میرے نبی نے کیا میرے لیے وہ افضل ہے، اور میں آپ کو بالکل اطمینان سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں بڑے ادب کے ساتھ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ فرما دیجئے کہ جو چیزیں تشخیص کرنی ہوتی ہیں عامل نے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ تشخیص عامل کی جو ہے وہ درست ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ماں کا نام پوچھنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد کی پیدائش میں زیادہ رول ماں کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 ماہ بچہ ماں کی کوکھ میں رہتا ہے، اور ماں کا جو شیر ہے وہ جسم کی رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو 9 ماہ انسان کی پرورش 9 ماہ تک ہوئی ہے ماں کے شکم میں، وہ بھی عورت کے خون سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو قاری صاحب نے بات کی ہے نا قرآن پاک کی آیت کی، جو قرآن میں کہا جا رہا ہے اس وقت کی بات کی جا رہی ہے، اس وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ باپ کے نام سے پکارو. روزے محشر کا ذکر نہیں ہے. جو بات آپ نے کہی کہ روزے محشر ماں کے نام سے پکارا جائے گا، میں سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے بھی یہ چیز پڑھی ہے. دوسری بات یہ کہ لاجیکل آپ نے تھوڑا سائنٹیفکلی سمجھنا ہے. اچھا ماں کا نام پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ماں کا نام کسی کا پوچھتے ہیں اور اس کا نام پوچھتے ہیں یا اس کی تصویر سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں آپ اللہ کا کلام، تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہمزاد کے ساتھ کچھ شیطانی مخلوقات جو اتحاد کیے ہوئے ہیں وہ آپ کے اوپر تھوڑا سا حملہ ور ہوتی ہیں. مریض کے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی آپ کو وہاں سے ڈائیگنوز ہو جاتا ہے. ہاں جو عامل آپ سے کچھ پوچھے بغیر آپ کا ماضی،
موجودہ اور فیوچر بتا دے وہ کالے جادو والا شخص ہے. اس کے پھر سے ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات کی, جو عامل آپ سے کچھ بھی پوچھے بغیر آپ کو آپ کا ماضی, آپ کا حال اور مستقبل بتا دے, وہ انسان. اچھا, اس میں صرف عامل کو شامل کریں گے یا بابے بھی شامل ہوتے ہیں؟ بابے بھی, عامل بابے سب کچھ.